السلام علیکم عزیز طلبہ، غالب اردو اکیڈمی و تحقیقاتی ادارہ کی پیشکش شعبان سیریز آسان اردو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا معلم اردو شعبان جھلن شعبان۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچرز میں ہم نے سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ کے خلاصے، معنی اور اجمالی تشریح پر مکمل گرفت حاصل کر لی ہے۔ اب وقت ہے اس سبق کو امتحانی نقطہ نظر سے فائنل ٹچ دینے کا۔ پیکٹا کی نئی اسکیم کے مطابق مختصر سوالات کے نمبر بالکل پکے ہوتے ہیں اور بورڈ کا ممتحن درسی مشق کے ساتھ ساتھ سبق کے اندر سے بھی سوالات اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے اس لیکچر میں ہم کتاب کے درسی سوالات تو حل کریں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے 15 ایسے متوقع اور اضافی مختصر سوالات و 20 معروضی سوالات پیش کروں گا جو عام گائیڈز میں نہیں ملتے مگر بورڈ کے پرچے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو قلم اور نوٹ بکس سنبھال لیجئے اور دوسرے سبق کو 100% پکا کرنے کے لیے میرے ساتھ چلیے اسکرین کی طرف۔ سب سے پہلے ہم مشق دیکھ لیتے ہیں درسی کتاب والی۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نہایت آزمودہ مقولہ ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش ہے اس کی ترقی کی بنیاد۔ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے نیچر کا۔ انسان کی قومی ترقی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی خضر، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں، بالکل مخالف ہیں۔ اور اسی طرح مختصر سوالات درسی کتاب والے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ ہے۔ سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے دوسروں پر انحصار اور بھروسہ کرنے والی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ سوال ہے نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی کے موافق قانون اور گورنمنٹ بنتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیرونی کوششوں سے برائیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور روپ میں جنم لے لیتی ہیں۔ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت پائی۔ تو عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ہے درسی کتاب کا سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ تو یہ MCQ کی شکل میں ویسے وہاں آ سکتے ہیں، تاہم ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیرخواہی کرو۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے تو الف بائی ترتیب دیکھ لیں۔ سوال نمبر 4 میں ہے تو میں نے ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ آزمودہ، آئندہ، پرخوں، پرستش، پنسال، تہذیب، خضر، خیر خواہی، معمار۔ تو متلازم یا گروہی الفاظ یعنی کہ جیسے کہ کوئی بھی چمن ہے تو اس سے ملتے جلتے الفاظ، پھر اس سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہوں۔ دیکھیں چمن میں کیا ہوتا ہے؟ پھول ہوتے ہیں، پیڑ ہوتا ہے، پودے، گھاس، گھر میں کمرے، باورچی خانہ، بیڈ روم اور الماریاں وغیرہ۔ مدرسہ میں طالب علم ہوتا ہے، استاذ ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں۔ دفتر میں بھی میز ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، رجسٹر ہوتا ہے، فائلز ہوتی ہیں اور لیپ ٹاپس ہوتے ہیں۔ سمندر میں کشتیاں ہوتی ہیں، پانی ہوتا ہے، لہریں ہوتی ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں، مگرمچھ ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو ویگن میں ڈرائیور ہوتا ہے، شیشے ہوتے ہیں، سیٹس ہوتی ہیں، ٹائر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس سبق کی عزیز طلبہ مشق تھی۔ اب ہم اس سبق سے آنے والے معروضی اور مختصر سوالات جو کہ متوقع ہیں اور اضافی ہیں، گائیڈز میں نہیں ہے، میری کتاب آسان اردو میں موجود ہے، وہیں سے میں یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ
جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک قاعدہ ہے تو نیچر کا۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی خضر نہ تربیت یافتہ عوام پر حکومت ہوتی ہے، اکھڑ ہوتی ہے، پرکھوں کا معنی بزرگوں ہے، پانی خود بخود اپنی مثال میں آ جاتا ہے۔ سر سید کے بقول انسان کی عمدہ قوت غیرت ہے، کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و قیمت کا دار و مدار ہے چال چلن پر حکومت کے۔ تو اگلا سوال ہے کہ سر سید کے خیال میں قوت کی پرستش سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ حقیر بن جاتا ہے۔ حاشا و کلا کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سر سید احمد خان نے گورنمنٹ کی جانب سے کی جانے والی تبدیلیوں کو کہا ہے فانوس خیال، اور اسی طرح خالی جگہ آدمی کی زندگی کو درست بناتا ہے تو مشاہدہ بناتا ہے، شخصی چال چلن انسان کو بناتا ہے۔ انسان مقولہ کا مطلب ہے کہاوت، شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی مجموعہ ہے قومی تنزلی کا۔ آزمودہ کا کیا مطلب ہے؟ آزمایا ہوا۔ مثل مار سرے گنج کا کیا مطلب ہے؟ خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ۔ سر سید کے خیال میں کون سی چیز انسان کی زندگی کو درست اور عمل کو بعمل بناتی ہے؟ تو یہ تجربہ ہے۔ شامل نصاب سبق اپنی مدد آپ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو یہ مقولے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت کیا یہاں آنا چاہیے؟ تو عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادا بناتا ہے۔ دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی؟ تو اپنی مدد آپ کی وجہ سے۔ آپ جو سوالات اور ان کے جواب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کس چیز کی بنیاد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی شخصی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہی جوش بہت سے افراد میں پیدا ہو جائے تو وہ قومی ترقی، طاقت اور مضبوطی کی جڑ بن جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دوسروں کی امداد انسان پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب کسی شخص یا گروہ کے لیے کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو اس کے اندر سے اپنی مدد آپ کرنے کا جوش کم ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے خود انحصاری کی ضرورت مٹ جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کے نزدیک انسان کی اصل عزت اور غیرت کب چلی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب انسان دوسروں کی مدد کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے اپنی مدد آپ کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کی غیرت اور اصلی عزت بھی جاتی رہتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، سر سید نے حکومت اور رعایا کے تعلق کو پانی کی مثال سے کیسے واضح کیا ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ جس طرح پانی خود اپنی سطح برابر کرنے کے لیے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت اور جاہل و خراب رعایا پر اکھڑ حکومت مسلط ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ہے، کسی ملک کی آزادی اور ترقی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو اس کا جواب ہے، کسی ملک کی آزادی اور ترقی وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے سے زیادہ اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات اور شخصی حالتوں پر منحصر ہے۔ تو سوال نمبر 6 ہے، سر سید احمد خان کے نزدیک قوم کس چیز کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے، سر سید احمد خان کے نزدیک قوم در حقیقت شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور کسی قوم کی تہذیب ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی حالتوں کا پرتو ہے جس سے وہ قوم مل کر بنتی ہے۔ پرتو سایہ ہے یا عکس ہے۔ ساتواں سوال ہے، قومی تنزلی یعنی کاہلی کن شخصی برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قومی تنزلی دراصل شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، نا تہذیبی اور بد چلنی در حقیقت کس چیز کا نتیجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نا تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی یا تمدنی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت انسان کی اپنی آوارہ زندگی اور شخصی حالتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 9واں سوال ہے، سر سید احمد اپنے ہم وطنوں کو معزز قوم بننے کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، سر سید مشورہ دیتے ہیں کہ قوم کی شخصی ہمدردی کرو اور غور کرو کہ قوم کی شخصی زندگی کا طریقہ کس طرح عمدہ ہو تاکہ تمہارا چال چلن، اخلاق، نیکی اور سچائی ترقی کر سکے۔
سوال نمبر 10 ہے، سر سید کے نزدیک اصلی غلام کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سر سید کے نزدیک اصلی غلام وہ نہیں جسے کسی ظالم آقا نے خرید رکھا ہو، بلکہ حقیقی غلام وہ شخص ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع یعنی غلام، اطاعت کرنے والا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ۔ 11واں سوال ہے، جب تک انسان میں یہ خیال رہے گا کہ اس کی ترقی گورنمنٹ پر منحصر ہے تب تک کیا نقصان ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، جب تک انسان یہ سوچیں گے کہ اس کی ترقی کا دار و مدار صرف گورنمنٹ کے اچھے انتظام پر ہے تب تک قوم میں اصلاح و ترقی کا کوئی یقینی اور دیر پا نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ 12واں سوال ہے، سر سید نے گورنمنٹ کی تبدیلیوں کو فانوس خیال سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کا جواب ہے، سر سید کے مطابق اگر رعایا کے اخلاق نہ بدلیں تو گورنمنٹ کی تبدیلیاں فانوس خیال یعنی پھرتی ہوئی تصویروں والے لیمپ، اس سے مراد بیکار سوچ، بے فائدہ سوچ کی طرح ہیں جس میں تصویریں تو چلتی دکھائی دیتی ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر سوال نمبر 13 ہے کہ لوگ کس وقت خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے؟ تو جواب ہے، جس وقت لوگ اپنی مدد آپ کے سچے اور مضبوط مسالے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور اسے اپنے عمل میں لائیں گے تو وہ کسی غیبی مددگار یا خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ تو اگلا سوال ہے، انسان کی موجودہ ترقی کن لوگوں کی نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، انسان کی موجودہ ترقی محنتی لوگوں، کسانوں، کارکنوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں اور ملک کی انتظامیہ کی نسل در نسل محنت کا نتیجہ ہے۔ آخری اضافی سوال ہے، عزیز طلبہ، پرخوں یعنی آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے بارے میں ہمارا کیا فرض ہے؟ تو جواب ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ پرخوں کی چھوڑی ہوئی اس تعلیمی اور تہذیبی جائیداد کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ اسے مزید ترقی دے کر آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ الحمدللہ عزیز طلبہ، آج کی اس تفصیلی مشق اور 15 متوقع اضافی مختصر سوالات اور 20 معروضی سوالات کے لیکچر کے بعد ہمارا دوسرا نثری سبق اپنی مدد آپ بھی علمی اور امتحانی لحاظ سے مکمل طور پر پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اب اس سبق کے کسی بھی گوشے سے سوال آ جائے آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم اپنے تیسرے سبق کی طرف بڑھیں گے۔